بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور سخر دھوپ میں بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ کو سلام پہنچے. 2 اسکول آف تھاٹ ہیں. اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں سوچنے والے، جو ہمیں سننے والے. ایک وہ خواتین حضرات جن کی یہ فرمائش ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ اپنی بات کروں، جو میرے ایکسپیرینس ہیں، جو میرے تجربات ہیں، یعنی میں اس کو نریٹ کروں، اپنی کہانی اور اپنے مشاہدے کو. انہیں اس میں زیادہ مزہ آتا ہے. دوسرا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ چاہتا ہوتا ہے کہ میں کوئی اصولی باتیں کروں، مگر یہ نسبتاً تھوڑے کم ہیں. آج جو بات کرنے والا ہوں اس میں آبیتی بھی ہے اور جگ بیتی بھی ہے. اور جو اصل سوال اس میں سے میں نے نکالا وہ یہ کہ بیٹیوں کی زندگی کی بربادی میں زیادہ کردار کس کا ہوتا ہے، ماں کا یا باپ کا. اور فوراً آپ بھی سوچئے، پھر میں آپ کو ایک واقعہ بتانے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ کون زیادہ ذمہ دار ہے، کس کی وجہ سے بیٹیوں کے گھر زیادہ اجڑتے ہیں اور وہ تکلیف میں جاتی ہیں. یعنی اٹس اے کمپٹیشن ہے، اور اس کمپٹیشن میں دیکھتے ہیں یہ برا کمپٹیشن ہے کہ مرد جیتتا ہے یا خاتون جیتتی ہے. کوئی 4-6 ماہ پہلے ایک خاتون میرے پاس آئی اپنی بیٹی کی شادی کے کوئی 10-12 دن کے بعد، اور انہوں نے آ کے سامنے فیس انہوں نے دی اور پھر کہا کہ میں کسی ٹریٹمنٹ کے لیے نہیں آئی، نہ میں کسی مشورے کے لیے آئی ہوں، میں تو سیدھی آپ سے لڑنے آئی ہوں، شکایت کرنے آئی ہوں. میں کہ جی فرمائیے. کہنے لگے کہ میری بیٹی نے پری میرج کاؤنسلنگ لی تھی اور اس کی شادی کو پورا مہینہ ہو گیا، نہ وہ میرا فون سنتی ہے نہ وہ فون کرتی ہے. کبھی اس کا دل چاہے اور اپنی ساس کے ساتھ بیٹھی ہو تو بات کرے گی، اماں سلام، ابا کا حال پوچھے گی، اور ساتھ ہی ساس کو پکڑا دے گی کہ امی کا فون ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ اس میں آپ کو اعتراض کیا ہے؟ کہنے لگی اعتراض؟ یہ میری بچی تو صبح و شام ہر بات مجھ سے کرتی تھی، اور میں یہ توقع لگا کے بیٹھی تھی کہ شادی کے بعد وہاں کی ہر بات مجھے پتہ چلے گی. مجھے کسی بات کا وہ دھواں نہیں لگنے دیتی، وہاں کی آدھی ساری دن کی رات کی. میں تو کہ ہر بات سے بے خبر ہوں، میں تو اس خاندان کے بارے میں. اور دوسرا، میری بیٹی کا جو مزاج تھا وہ تو میں یہ سوچے بیٹھی تھی کہ یہ جب واپس آئے گی تو میں نے کہاں اس کی شادی کرنی ہے. اچھا، کوئی خاتون اتنی خوفناک اور اتنی کرول ہو سکتی ہے؟ شی واز دیئر، میرے سامنے بیٹھی تھی اور بات کر رہی تھی. پھر اس نے کہا، میں نے اس کو 2-3 باتیں کہی تھیں کہ اپنے میاں کو ہاتھ نہ لگانے دینا، اس کے قریب نہ اس کو ہونے دینا. پتہ نہیں کیسا ہے، اچھا ہوا تو کچھ مہینوں کے بعد پھر ہم کوشش کر لیں گے کہ اس سے بات کر لیں، مل لیں، اس سے تعلق بن جائے. اب آپ سوچئے کہ اگر اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ ایک رشتے کا آغاز کرتے ہیں تو اس کا اینڈ کیا ہوگا. یعنی سارے لڑکے نہ عقل مند ہوتے، نہ سمجھدار ہوتے، نہ دانا ہوتے، پر اس طرح کی بے وقوفی جب ان کے ساتھ کی جائے تو انہیں فوراً کان تو ہو جاتے. میں جب وہ بات کرتی رہیں، ان کی شکایتیں اسی طرح کی تھیں کہ میری بیٹی نے یہ نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کیا، اور شکایت مجھ سے تھی کہ آپ کی کاؤنسلنگ کے بعد اس نے یہ کام چھوڑ دیا اور مجھے بڑی دقت ہو رہی ہے. تو میں نے اس سے کہا، ویسے کوئی اس گھر سے اب تک کوئی شکایت آئی ہے؟ کہنے لگی نہیں. اس کی ساس نے کوئی برا بھلا کہا ہو کہ تم نے کیسی بیٹی پیدا کی اور کیا سکھا کے بھیجا، بالکل بے وقوف ہے اور اسے تو تمیز بھی نہیں ہے، تہذیب بھی نہیں ہے. کہنے لگی جی اس کی ساس سے جب بھی میری بات ہوتی ہے تو وہ تو مجھے یہ کہتی ہے کہ آپ نے سب سے بہترین اپنے گلشن کا پھول ہم کو دے دیا. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا جی وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے کوئی دقت، یعنی ہمارے گھر کو آ کے اس نے اپنا گھر سمجھ کے ایڈجسٹ ہو گئی ہے. دوسرا، اس کو جو شکوہ تھا اپنی بیٹی سے اور بالواسطہ مجھ سے تھا کہ وہ تو جی گھر میں جاتے اس نے گھر سنبھال لیا، اور اس کی ساس مزے سے بیٹھ کے اس کو دیکھتی ہے، اور پھر اس نے دھیرے سے منہ سے نیچے کر کہا کہ اس کی بلائیں لیتی ہے. تیسرا، اس کو یہ شکایت یہ تھی کہ میں نے اس سے کہا تھا کہ اپنی چیزوں کو کسی کو ہاتھ نہ لگانے دینا، ہم نے بڑی محنت سے دی ہیں، اور اس نے یہ سارے کام کر دیے. کچھ اپنی نندوں کو سوٹ دے دیے، ایون اپنے برتن سارے کھول دیے، کچن میں سجا دیے،
اور اب ان کے گھر میں کوئی مہمان آتے ہیں تو میری بیٹی کے برتن. اچھا یہ جو میرے برتن، میرے کپڑے، میرا صوفہ، میرے چادریں، میرا وغیرہ وغیرہ، اب سوچئے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کبھی کوئی باپ اپنی بیٹی کو بھیجتا ہے؟ 100 میں سے ایک بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا. یعنی باپ زیور لے کے دے گا، کپڑے لے کے دے گا، شادی پہ کم از کم 1 ملین کا خرچہ تو ہو جاتا ہے کھانے پہ. اچھا اسی طور پہ وہ ان کے مہمانوں کو جس طور پہ وہ ٹریٹ کرتے ہیں، باپ سے تو عام طور پہ کبھی شکایت نہیں ہوتی کہ اس نے اپنے جو کڑم ان کی توہین کر دی. باپ سے کبھی شکایت نہیں ہوگی کہ اس نے اپنے داماد کی توہین کر دی. وہ دنیا دیکھی ہوتی ہے باپ نے، تو باپ کو علم ہوتا ہے کہ مینرزم کیا ہے، باپ کو علم ہوتا ہے کہ تہذیب کیا ہے. باپ وہاں جائے گا خالی ہاتھ کبھی نہیں جائے گا، وہاں جا کے کبھی ٹو نہیں لگائے گا، اور اپنی بیٹی کے ساتھ الگ الگ ہو کے نہیں بیٹھے گا ان سسرال کے لوگوں کے ساتھ جو ان کے بڑے ہیں. گپ شپ کرے گا، اس میں کوئی بیٹی کا ذکر نہیں آئے گا. یعنی جیسے ٹو لگانا، جستجو کرنا، کیسی وس رہی ہے کیسی نہیں، نہ وہ انسٹرکشن دے گا. اس خاتون نے ہنی مون کے دوران، ان کا 4 دن کا ہنی مون تھا، اس نے 7 دفعہ ٹیلی فون کیا، اور اس خاتون کی بیٹی نے ایسی وہ بیوقوف، نہ اس کو قوموں میں کہہ رہا ہوں، اس نے 7 دفعہ فون نہیں اٹھایا، اور یعنی جو یہ کہنا چاہ رہی تھی اس نے وہ نہیں سنا. تو خواتین حضرات، کبھی مردوں کو دیکھیے کہ جب اپنے بیٹوں کو نوکری پہ بھیجتے ہیں، نوکری چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کیا یہ کہہ کے بھیجتے ہیں کہ وہاں جا کے کام کوئی نہ کریں؟ فرض کریں کسی ایک خاندان کا بیٹا ایک اسسٹنٹ ہے، تو دفتر میں سب لوگوں کو چائے پلائے گا، بار بار ان کو پانی چاہیے پانی پلائے گا، مہمانوں کے لائے گا. تو کیا اس کے گھر والوں سے یہ کہیں گے کہ تم آئندہ دفتر میں کسی کا کام نہ کرنا؟ اسی طور پہ اگر بڑا ہو تو کیا اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ تم فلاں کی بات نہ ماننا؟ یہ جو دانائی ہے، یہ جو عقل مندی ہے، رب نے باپوں کو زیادہ دی ہے. اور کاش مائیں، ویسے جو پرانی ہے وہ تو نہیں سنے گی، اور ابھی جنہوں نے ساسیں بننا ہے، جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو بیانا ہے، میرا خیال وہ میری بات کو زیادہ آسانی سے سمجھ لیتی ہیں کہ یہ سارے کام نہیں کرنے. جتنا کم انٹرفیئر کرو گے، آپ کی بیٹی کے وسنے کے، آباد رہنے کے، شاد رہنے کے اتنے ہی امکان زیادہ ہوتے ہیں. اور بیٹیوں کو برباد کرنے میں ماؤں کی جو ایکسٹرا انٹرفیرنس ہے، وہ آپ اسے اوور پروٹیکٹیو ہونا بھی کہہ سکتے ہیں، پر یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ کوئی یدھ پہ نہیں گئی، وہ کسی لڑائی کے محاذ پہ نہیں گئی. ویسے آپ نے کبھی غور کیا لڑائی پہ جو فوجی ہمارے ہوتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، کیا ان کی مائیں وہاں فون کر کے کہتے ہیں پوت توپ نہ چلائی، پوت اے نہ کری، پوت اپنے افسردی نہ منی؟ اگر ماننی نہیں ہوتی تو پھر بندہ وہاں گیا کیوں ہوتا؟ اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.